السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ دو خاندانوں کی لڑائی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اندرونی مداخلت اور بیرونی سازش پر مہر ثبت ہو گئی اس ویڈیو سکینڈل آڈیو سکینڈل کے لیک ہونے کے بعد کہ عمران خان سچا ہے اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد ایون فلم میں مریم بی بی کی جو ہے نا بریت پر ہم بات کریں گے۔ تو جی ہاں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، پچھلے ولاگ میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ ہیکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس آڈیو لیکس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان آڈیو لیکس کے پیچھے ہوتی تو پھر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ کبھی نہ ہوتی۔ یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہیکر اس کے پیچھے ہوتا تو $3.5 لاکھ سے جو ہے نا اس نے بولی شروع کی تھی، تو یہ پھر پایہ تکمیل کو پہنچتی اور اب تک وہ آڈیو لیکس جو ہے نا وہ بیچ چکا ہوتا، چاہے پاکستان کی گورنمنٹ کو یا چاہے دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کو جو ان آڈیو لیکس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اور ابھی تک کوئی ایسی آڈیو لیکس بھی نہیں ہوئی جس سے یہ تاثر جائے کہ ہماری قومی سلامتی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ جو بھی آڈیو لیکس ہوئی ہے ان سے یہی ثابت ہوا ہے کہ رجیم چینج جو پاکستان میں ہوا ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا ہے کہ مریم نواز کی یہ باتیں اور اس کے علاوہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی جس میں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میری جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو گئے ہیں، میں نے 1 مہینہ لگا کر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ اسحار ڈار کو واپس لانا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسحار ڈار صاحب وطن واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد یہ آڈیو بھی لیک ہوئی کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جو ہے نا طے ہو چکی ہے کہ مجھے اور پاپا کو جو ہے وہ مقدمات سے بریت ملے گی اور ہمیں پلین فیلڈ ملے گی کھیلنے کے لیے۔ تو آج اس آڈیو لیکس نے بھی مہر ثبت کر دی، آج ایون فیلڈ میں مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو گئی۔ یہ انصاف کے اداروں پر سوال ہے، اور آج پوری قوم ماتم کر رہی ہے، اور پھر قوم تو ماتم کر رہی ہے اپنی بے بسی کا اور اداروں کی بے حسی کا اور طاقتور حلقوں کی بے حسی کا، کہ کیا یہ لوگ ملک کے ساتھ ایسے ہی کھلواڑ کرتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے اور کھیل کر جاتے رہیں گے، لوٹ کر جاتے رہیں گے، اور یہ پھر NRO لے کر واپس آتے رہیں گے؟ کیا ہماری قسمت میں یہی ہے کہ یہ ہم سے کھیلیں، ملک کو لوٹیں اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں؟ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جو ہے نا ان سے سوال کرنے والا نہیں، لیکن اب سوال کرنے والے ہیں۔ یہ پوری قوم سوال کرے گی، اور پوری قوم سوال کر رہی ہے اور جواب مانگ رہی ہے، اور جواب دینا پڑے گا۔ ان سیاستدانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو ملک کو لوٹ کر بار بار لوٹ کر لندن میں، پیرس میں، جدہ میں، دبئی میں، دنیا بھر میں جو انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور طاقتور حلقوں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ جو انہیں روک سکتے تھے انہوں نے آج تک انہیں کیوں نہیں روکا، اور عدلیہ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس کے باوجود کہ آڈیو لیکس ہوئی اور یہ بات ثابت ہوئی، ان آڈیو لیکس میں یہ بات ہوئی کہ فیصلہ ہو گیا ہے، ہماری ڈیل ہو چکی ہے، میرے پاپا کو بھی جو ہے وہ ڈیل ملے گی،
مقدمات سے بریت ملے گی اور مجھے بھی ملے گی، اور آج دنیا نے دیکھ لیا ہے اور پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے۔ آج ماتم کنا ہے پورا پاکستان، اور پوری دنیا میں بیٹھے پاکستانی آج ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے انصاف کے نظام پر آج پوری دنیا میں ماتم ہو رہا ہے کہ انہوں نے لیکس ہونے کے باوجود بھی اس پر سٹینڈ نہیں لیا، بلکہ وہ جو ڈیل تھی، کنہوں نے ڈیل کی، کہاں پر ڈیل ہوئی، کنہوں نے ڈیل کروائی اور کون اس ڈیل کے ضامن ہے، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن اوپن ہو ہی جائیں گی، اور ہو بھی گئی ہیں۔ اب کسی کو اس میں شک بھی نہیں کہ کون لوگ ان میں شامل ہیں اور کون لوگ ان میں ملوث ہیں۔ لیکن اب یہ سب سے جو ہوا ہے بہترین ہوا ہے کہ قوم کو اگر ان پر کوئی تھوڑا بہت ٹرسٹ تھا، اگر قوم کو ان پر کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا امید تھی، تو آج یعنی ایک طبقہ تھا جنہیں ان سے کچھ عقیدت تھی کہ یہ امید، وہ طبقہ امید رکھتا تھا کہ یہ کچھ ڈیلیور کریں گے پاکستان کے لیے، ہمارے لیے، لیکن آج ان پر بھی آشکار ہو گیا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ڈیلیں مانگی جا رہی ہیں اور عوام پر برڈن کیسے ڈالنا ہے، پاکستان کو مزید کیسے لوٹنا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ اچھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اچھی طرح آشکار ہو چکے ہیں، کوئی جو طبقہ رہ گیا تھا ان میں بھی یہ جو ہے نا یہ اچھی طرح آشکار ہو چکے ہیں۔ تو جی ہاں، اب آپ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ آڈیو لیکس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو پھر یہ آڈیو لیکس نہ ہوتی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جو ہے نا کہا تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے بارے میں بات نہ کریں، ٹھیک ہے ہم نے اسے روس جانے کی اجازت دی، لیکن وہ یہ کہ ان کے خلاف جو ہے کھل کر نہ بولے وغیرہ وغیرہ، یہ جو اس طرح کی آڈیو لیکس ہوئی ہے۔ اگر اس کے پیچھے آڈیو لیکس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی کہ جس طرح اب یہ ایک بیانیہ انہوں نے پھر سے کھڑا کیا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان کا جو ڈی پاک صحافی ہے اور مختلف جو چینلز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ ISI نے کروائی ہے، تو یہ ایک بہت گھنونا الزام ہے، پہلے کی طرح جس طرح کہ یہ پہلے ہماری فوج، اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں پر الزام تراشی کرتے رہے، جبکہ ہم نے یہ بات ثابت کی اپنے پچھلے ولاگ میں کہ اس آڈیو لیکس کی جب بھی شفاف تحقیق ہوگی تو اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب نکلیں گے۔ تو یہ میرا ایک ذاتی انالیسز ہے اور تجزیہ ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق جس طرح شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ڈیمیج کیا اور دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی اور بلکہ لگا دیا، ٹھیک ہے فوائد تو اس نے بھی سمیٹے ہیں کہ جو 3300 ارب کے کیسز معاف کروائے گئے ہیں، لیکن سب سے جو اس میں بڑا فائدہ ہوا ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کو ہوا ہے، اور پھر انہی کے احکامات پاری جو ہے نا اب تک گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے، اور آگے دیکھیں کہ یہ 10 دن چلتی ہے، 15 دن چلتی ہے، یہ اب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہیں تو اس گورنمنٹ کو، میں پہلے بھی بات کر چاہوں کہ 24 گھنٹے میں گرا دیں، کہ عوام میں اتنا اشتعال ہے کہ عوام انہیں چھپنے کی جگہ نہیں دے گی۔ اگر اسلام آباد کی طرف جو ہے نا لانگ مارچ چلا گیا تو بہتر ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے نا اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، کیونکہ اب ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہ گیا کہ یہ اگر کسی ہیں وہ کہ انہیں کوئی چاہ ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ تینوں کوئی چاہ ہے گئے تے او تو کڈ لے تے ان چاہ جڑا ہے نا نکل گئے تے ہن کوئی پیچھے جڑا ہے نا گل نہیں بننی۔ اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف کہ اس سب میں جو سرخرو ہوا ہے وہ خان صاحب ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ پاکستان کے مفاد میں کیا۔ یہ آڈیو لیکس میں ثابت ہوا کہ وہ روس گئے اور پاکستان کے مفاد میں گئے، اور جن طاقتور حلقوں نے جو ہے نا کہا کہ انہوں نے وہ باتیں جو ہے ان کی آڈیو لیکس میں ہوئی،
تو یہ لیکس وہ ہیکرز لیکس نہیں ہے جسے یہ ہیکرز لیک کا نام دیتے ہیں، یہ ایک منصوبے کے تحت لیکس کی گئی ہیں کہ ٹوٹے جوڑ کر، لیکن ٹھیک ہے وہ باتیں ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کی ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب میں یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ آڈیو لیکس حقیقت ہیں، کیونکہ وہ اس پر مہر ثبت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں جو ہے نا بینیفیشری تو وہ خود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو ثابت ہوتے ہیں قصوروار اور جن کا جرم ثابت ہوتا ہے، جن کے جرائم ثابت ہوتے ہیں، وہ ہے مریم نواز اور نواز شریف۔ تو انہوں نے تو فوری طور پر جو ہے نا اس پر مہر ثبت کر دی کہ یہ آڈیو لیکس جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اس طرح اس پر مہر ثبت کر دی کہ یہ آڈیو لیکس جو میری ہوئی ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس میں غلط بات کیا کی ہے کہ یہی ایک طاقتور ملک کی طرف سے سیفر آیا ہے اور ہمیں جو ہے نا اس میں دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن ابھی ہم ان کا نام نہیں لیں گے، ہم کھیلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو واقعی جو ہے نا ابھی اس پر کھل کر کھیلے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جتنی بات کی، سٹارٹ جب انہوں نے لیا تو اس وقت انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ایک طاقتور ملک کی طرف سے سیفر آیا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا دو، اس کو جو ہے نا وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرو، ورنہ پاکستان کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اس وقت عدلیہ سب سے زیادہ نشانے پر ہے، اور پھر جو نشانے پر انہیں رکھے ہوئے ہیں عدلیہ کو، وہ بھی ان کے ڈی پاکس صحافی اور ان کے میڈیا چینلز ہیں، کیونکہ میڈیا چینلز کو بھی یہ خود کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ آڈیو لیکس بھی ہو چکی ہیں کہ میڈیا چینلز کو اور صحافیوں کو کیسے جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے ذریعے یہ ایک پہلے بھی جو ہے نا ان کی باقاعدہ ویڈیو لیکس ہو چکی تھی کہ ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں صحافیوں کو جو ہے نا کیسے مینیج کرنا ہے، میڈیا چینلز کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور مریم نواز کی یہ بھی آڈیو لیکس ہوئی کہ مجھے پتہ ہے کہ میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے، وہ میں مینیج کر رہی ہوں۔ تو جو کہہ لیں کہ جن چینلز پر حق کی آواز بلند ہوتی تھی، ان چینلز کو بار بار جو ہے نا وہ بند کیا گیا، اور ان پر جو بیٹھے ہمارے ٹاپ کے اینکر تھے، صحافی حضرات تھے، وہ تجزیہ کار تھے، ان کو مجبور کیا گیا چینلز چھوڑنے پر، ملک سے جانے پر مجبور کیا گیا۔ تو پھر انہوں نے اپنی بدماشیاں بھی دکھائی۔ تو آج سب سے زیادہ چینلز پر بیٹھ کر یہ ٹاکس ہو رہی ہے عدلیہ کے بارے میں کہ عدلیہ اس بات کا حساب دے کہ جو پیچھے انہوں نے ان پر جو ہے نا غلط کیسز بنائے، سیاسی کیسز بنائے، اب وہ ان جو سچے کیس ہیں جن کے بارے میں خود ہماری اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو، صحافیوں کو ثبوت فراہم کرتی رہی، اور اس کے علاوہ ہمارا جو نیب کا ادارہ ہے وہ ثبوت دیتا رہا، ایف آئی اے کے ثبوت ملتے رہے کہ ان پر جو کیسز تھے وہ اس کے سب گواہ ہیں۔ تو اب ان کیسز کو وہ جو ڈی پاکس صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حساب دے عدلیہ کہ انہوں نے جھوٹے اور من گھڑت جو کیس بنائے، انہوں نے جو سیاسی کیس بنائے، ان کا جواب دے کون ہے کہ آج نواز شریف خاندان تو جو ہے نا سرخرو ہو گیا ہے، مریم بی بی سرخرو ہو گئی ہے، اور نواز شریف صاحب سرخرو ہونے جا رہے ہیں۔ تو حالانکہ یہ جن ایمن فیل کو نہیں مان رہے تھے، بعد میں پہلے انہوں نے نہیں مانا کہ جی وہ تو ہمارے ہے ہی نہیں، اور بعد میں مانا کہ ہمارے ہیں۔ تو بھائی یہ سیدھے سیدھے کیسز ہیں کہ یہ صادق و امین نہیں رہے کہ ملک کا خزانہ لوٹ کر باہر جائیدادیں بناتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہماری نہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہماری ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیسے یہ بیوقوف اور جہل سمجھا ہوا ہے عوام کو ان صحافیوں نے، اور ان ڈی پاک صحافیوں نے، اور ان چینلز نے، اور ان کے ترجمانوں نے۔ یہ کیا عوام کوئی 1918 کی دہائی ہے کہ عوام کو جو آپ کہیں گے وہ بادشاہ سلامت کی بات کو مان لیں گے کہ بادشاہ سلامت نے جو کہہ دیا وہ سچ کہہ دیا؟ بھائی یہ 2022 ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام شعور رکھتی ہے۔ اب وہ تمہاری اللہ تعالی میں نہیں آئے گی۔ 10 چھوڑ کے جو ہے نا اب 10,000 جو ہے نا ڈی پاکس کو بھی جو ہے نا میدان میں لے آئیں، 4 ترجمانوں کو چھوڑ کر 4,000 ترجمان بھی آ جائیں تو عوام کو جو ہے نا الو نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ یہ وہ دور رہ گیا کہ عوام الو بنے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔